مبارک کے مہینے کو دیکھیں کہ پروردگار نے ہمیں دعوت دی کہ آؤ بھوک اور پیاس سے میرے اس مہینے میں داخل ہو، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے وہ افطاریاں اور ہم نے کھانا کیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اور اسی طرح یہ سب کچھ جو ہم نے وہی مادیت اور میٹرلسٹک ورلڈ نے جو بنا دیا ہے کہ جی افطار کے ٹائم پر یہ ڈیل ہے، سحر کے ٹائم پر یہ ڈیل ہے، رات کی یہ ڈیل ہے، ہمارا ساری کنسنٹریشن، ہماری ساری توجہ کھانے پر ہے، ہماری ساری توجہ کس طرح کھایا جائے، کس طرح کھلایا جائے، کتنا کھایا جائے، کہ جگہ نہیں ہے ریسٹورنٹ میں افطار کے ٹائم پر۔ کیوں؟ کیونکہ 500 1000 روپے میں جتنا کھائیں کھائیں۔ کیا ہم نے ماہ رمضان کے مہینے مبارک میں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا اس لیے رکھا ہے کہ جب ہم افطار آئے تو ہم غریب اور فقراء کی طرف دھیان نہ دیں اور صرف اپنے پیٹ اور اپنے شکم کے لیے اتنا نظام، اتنے ریسٹورنٹ، اتنا کھانا اور یہ اتنا میڈیا کا پروپیگنڈا؟ کیا یہ انسانیت اس لیے خلق کی گئی تھی؟ اگر واقعاً کوئی ایک دوسری مخلوق ہم تک دیکھے گی تو کتنا وہ طنز سے مسکرائے گی کہ پروردگار ان کو مانوی غذا کھلانا چاہتا تھا، پروردگار ان کو روحانیت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اور یہ پھر اسی مادیت کی طرف اس ماہ مبارک میں۔ یہی وجہ ہے، دیکھیں آج ہمارے اندر تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہی، آج سوسائٹی میں تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہی؟ آج ہم ایک دوسرے کو گناہ گار ٹھہرا رہے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ جی فلانے کی غلطی ہے، سسٹم کی، فلانے کی غلطی ہے، ہماری ساری انگلیاں دوسرے کی طرف ہیں، لیکن ہم اپنی طرف کتنی توجہ ہے؟ میں اگر ایک ٹیچر ہوں تو میں اپنی ذمہ داری پوری ادا کر رہا ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو کیا میں صحیح پڑھ رہا ہوں، میں اگر ایک دکاندار ہوں میں صحیح بیچ رہا ہوں، میں اگر کوئی ایک IT مینیجر ہوں صحیح کام کر رہا ہوں، میری سوسائٹی میں جو ذمہ داری ہے کیا میں اس کو ادا کر رہا ہوں؟ میں نہیں ادا کر رہا تو سب گڑبڑ ہے۔ ظاہر ہے اس میں سیاستدان اول درجے پر گڑبڑ پر ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو فالو کرنے والے دوسرے درجے پر گڑبڑ میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم فالو کر رہے ہیں لوگوں کو، ہم لوگوں کو لے کر آتے ہیں، ہم لوگوں کو بٹھاتے ہیں، ہم لوگوں کو عزت دے رہے ہیں، ہم نے لوگوں کو اپنے لیے سب کچھ بنایا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہونے والا، جبکہ پروردگار کہتا ہے کہ تم میری بارگاہ کی طرف آؤ، تم میری عبودیت کی طرف آؤ، کہ جب تم میرے بندے بن جاؤ گے تو تم دنیا سے بے نیاز ہو، تمہیں پھر کسی کی محتاجی نہیں، تمہیں پھر کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا یہ ہماری زندگی میں سب کچھ شامل ہے؟ ماہ مبارک کا مہینہ میرے دوستو صرف یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم خدا کی بندگی کریں، خدا کی عبادت کریں، اپنے خواہشات کا گلا گھونٹیں، اپنے آرزوؤں کو تباہ کریں۔ یہ سسٹم ہمیں تباہ کر دے گا، یہ نظام جو دنیا کا ہے، چاہے اس میں سیکولرزم ہے، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، یہ سب کچھ ہمیں تباہ بربادی کے لیے، یہ سب خدا سے دوری کے لیے، یہ سب شریعت سے